یہ جو لفظ ہوتا ہے نا سید، میں نے آپ پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا ید کس کو بولتے ہیں؟ سنا آپ نے لفظ ید بیضا؟ ید بیضا کیا چیز تھی؟ یہ حضرت موسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. جب وہ اپنا یہ والا ہاتھ اپنی ایسے بغل میں ڈال کے نکالتے تھے نا تو ان کا یہ ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور عربی میں ہاتھ غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ غلام کام کرتا ہے نا تو اس کو ید بولتے ہیں. تو جب آپ یہ درود پاک پڑھتے ہو یا ویسے پڑھتے ہو نا سید، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے غلام. اور یہ جو ید ہے نا سید زید کے ساتھ، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے سردار. تو برائے مدینہ اس کی اصلاح کر لیں کہ یہ جو اللہم صلی علی سیدنا ہے، سیدنا نہیں ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کو جب مخاطب کرتے ہو یا اللہ سے درخواست کرتے ہو تو آپ جب سید کہتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے غلام پر سلام کی بھیجو. ذرا سوچو کتنی بڑی گستاخی. اس کی اصلاح فرمائیں. یہ لفظ ید نہیں ید ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دیکھ لیجیے گا جہاں جزلے پاک لکھے ہیں نا، ہر کتاب میں چیک کر لیجیے گا یہ زیر ہی ہے نیچے، کہیں بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی اصلاح فرما لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ میری یوٹیوب فیملی کو مزید برکت عطا فرمائے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس خوبصورت محفل کو بغیر سکپ کیے سنیے. یوں نہیں آپ کرتے کہ آپ خواتین اسپیشلی عادت بنا لیں کہ آپ جب گھروں میں اپنے کام کاج کریں تو میلاد لگا لیا کریں. دل یار ول اور ہاتھ کار ول والا حساب ہو جائے کہ کانوں سے آپ اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں، ہاتھوں سے دنیا کے کام سمیٹیں، گویا کام کرتے ہوئے بھی نیکیاں اکٹھی کریں. اور ویڈیو کو جب آپ لائک کریں تو ضرور آپ کمنٹس میں صرف درود لکھا کیجئے. جتنی دیر تک درود لکھا رہے گا اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور باقی لائک کرنے کی بات رہی تو ظاہر ہے آپ نے لائک کیا تو آپ نے ویڈیو کو دیکھا. اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہانوں کی خیریں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام ملال میں ہے، فتح جنگ سے آگے ہمارا ایک پیارا سا گاؤں ہے. اور آنکھیں میری شدید خراب ہوئی تھی انفیکشن کی وجہ سے، ریڈ اور سوجی ہوئی تھی. لیکن لوگوں نے چونکہ فل ارینج کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں. اللہ کا شکر ہے آقا کریم کی نگاہ رحمت تھی. حال جیسا بھی ہوتا ہے کام الحمدللہ شاندار ہی ہوتا ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے رکھے. چلیے اس خوبصورت سے میلاد کو سنتے ہیں. کہ خدا کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، جہاں سارا حقیقت میں محبت کی نشانی ہے. دعائیں مانگنے دیتا ہے، سجدے کرنے دیتا ہے، اگرچہ جانتا ہے وہ کہ یہ باقی پرانی ہے. جس کو جس تاج کی ضرورت ہے وہاں سے اٹھا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو چوم لیتا ہے تاج اس کے سر کا مقدر بن جاتے ہیں. کہ جہاں والوں جہاں بانی محمد کی غلامی ہے، کہ جتنے تاج ہیں سارے اسی در کی سلامی ہے. جہاں والوں جہاں بانی محمد کی غلامی ہے، کہ جتنے تاج ہیں سارے اسی در کی غلامی ہے. سفر ہے زندگی، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہ بس ان کا وسیلہ ہے. میں تو خوش نصیبی نے بٹھایا جب سے قدموں میں، نہ دل کو خوف نہ بھڑکا نہ کوئی بے آرامی ہے. نبی کی بات کا صدقہ فرشتہ لے کے آتا ہے، کہ نعت مصطفیٰ فرشی نہیں عرشی الہامی ہے. نبی اچھا مان لو آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ جانیں تو چلے نصف ہو. نصف کیا ہو جاتا ہے؟ آدھی رات. پہلے کہا الا قلیلا، تھوڑا جاتے ہیں، آدھی رات نہ جاتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ شاید حضور کا جی چاہتا وہ کہ تھوڑی دیر اور جاتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ نصف ہو، اچھا آدھی رات جا رہے ہیں، اب ان کو اس میں دوں یا پھر اس سے تھوڑا کر لیں یا پھر اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں. آپ دیکھیں اللہ کو دلوں کو بھید پتا ہے نا. اللہ جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی، ہمارے دلوں کی. اپنے محبوب کے دل کو نہیں جانتا ہوگا،
پتہ ہوگا نا کہ معبود کتنا جاگنا چاہتے ہیں، کتنے آپشن ہیں یہاں پر. پہلے یہ کہ آدھی سے کم جاگیں، پھر یہ کہ آدھی جاگیں، پھر یہ کہ تھوڑا سا کم کر لیں، پھر یہ کہ تھوڑا سا بڑھا لیں. پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے 2-4 باتیں فالتو ہی پڑھ لیتے ہیں. وہ اچھا لگتا ہے اس سے کچھ سوال زیادہ کرتے ہیں کہ اس بارے تھوڑی سی اور بات کرے گا. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود سے گفتگو کو یہاں ٹول دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے معبود کو کہ آپ کا جی چاہے تو ایسے کر لیں، اچھا جی نہیں چاہتا تو ایسے کر لیں، اچھا اگر اور خوشی ہے تو چلے اور ہی بڑھا لیں. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم کو اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کی تعلیم نہ کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے 99 نام صحابہ کو تعلیم فرمائی. اچھا ہمارے پاس جو قرآن میں لکھے ہوتے ہیں اور جو ویسے سورہ وغیرہ میں لکھے ہوتے ہیں وہ صرف 99 ہی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اللہ کے صرف 99 نام ہیں؟ جب اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو اللہ کی شانوں اور صفتوں کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو 99 نام ہے نا یہ اس کی 99 صفتیں ہیں. یعنی وہ المالک القدوس، وہ ملک اس کا ہے، بادشاہ ہے، وہ بڑا پاکی والا ہے، المتکبر الجبار العزیز الستار الغفار، یہ سب اس کی مختلف شانیں ہیں، صفتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے 99 نام، فرمایا اللہ کے ناموں میں سے. اس کا مطلب ہے 99 نہیں ہے، بے حساب نام ہے. ہمارے لیے انہوں نے اللہ کے 99 نام تعلیم فرمائے جو ہم تک پہنچے. ان 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ایسا ہے جو آپ سمجھے پکڑنے والا ہے، جس میں سزا دینے کا حصہ رہتا ہے. کتنے نام ہمیں معلوم ہے؟ 99. ان میں سے کتنے نام سزا دینے والے ہیں؟ صرف ایک. 98 نام معاف کرنے والے ہیں. 98 نام معاف کرنے والے ہیں. بھائی عزیز ہے، غلبے والا ہے، پھر وہ جبار ہے. اچھا جبار کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں نا ظالم، کہتے ہیں ظالم اور جابر. عربی میں جبار کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا. عربی میں جبار کا مطلب ظالم اور جابر نہیں ہوتا. عربی میں جبار کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا. پھر ہم لیتے ہیں قہار کا مطلب ظلم ڈھانے والا. عربی میں قہار کا مطلب ہوتا ہے خوب زیادہ طاقت رکھنے والا. یعنی ان 99 ناموں میں سے فقط ایک نام ہے، اور وہ کون سا نام ہے؟ وہ ہے المنتقم. المنتقم، انتقام لینے والا. بھائی جب کوئی ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر اس سے انتقام دیا جائے گا. لیکن 98 نام ایسے ہیں جن میں اللہ نے صرف اپنی رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا، عطا کا، ڈھکنے کا، چھپانے کا، دینے کا، توبہ قبول کرنے کا، نیکی کا اٹھا لینے کا، قدردانی کا، ان سب باتوں کا ذکر کیا. یہ جو المنتقم ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا کیسے بتایا آپ نے؟ جب اللہ کے نام شروع ہوئے، الرحمن الرحیم الشکور الرحیم الغفار العزیز الجبار الستار، کے نیچے آتے 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 پھر آیا البر التواب المنتقم العفو. 4 ناموں میں سے دیکھو یہ 5 انگلیاں ہیں نا، یہ 2 نام البر التواب، اور یہ 2 نام بھی الغفور، اور یہ 2 نام بھی بخشش والا. یہ والا نام جو ہے یہ ایک نام ہے المنتقم. 2 ادھر والے نام بخشنے والے، 2 ادھر والے نام بخشنے والے، بیچ میں منتقم. چھری جب کاٹتی ہے نا، اگر چھری کے اوپر غلاف کرتے ہیں کاٹے، جب منتقم ہوگی اوپر اور نیچے تواب ہوگا، برد ہوگا، عفو ہوگا، تو بھائی منتقم کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ادھر بھی معافی ہے، ادھر بھی معافی ہے، چل چھوڑ جانے دے، معافی کر. یعنی جب ہم ان چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو
اللہ پر بڑا لاڈ آتا ہے، اور اللہ کے محبوب پر اس سے بھی زیادہ لاڈ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں کتنے مہربان ہیں کہ ایک بدو آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے کہا کہ بھلا حساب کون دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ خود لے گا۔ تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا خوشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اچھلنے کی کیا بات ہے؟ بھائی اللہ تو حساب لے گا تو حساب مشکل ہوگا۔ وہ کہنے لگا جب کریم پکڑ لیتا ہے نا وہ سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا۔ تو جس نے یہ جان لیا کہ اس کا حساب کریم نے لینا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ معاملہ کریمی کا ہی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اعمال درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں امید اپنی رحمت پر رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب عزت والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، جب عزت والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، جب عزت والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سکما تا سختی گزر جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سکما تا سختی گزر جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سکما تا سختی گزر جائے گی۔ مخلوق نے پھڑیا آساں میرے مولا تیری شاہی، مخلوق نے پھڑیا آساں میرے مولا تیری شاہی، ایتھے ہویا گزارا اس دا جن برکت تو پائی، تیری صفتاں دا کر سو بیان تا سختی گزر جائے گی، تیری صفتاں دا کر سو بیان تا سختی گزر جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سبما تا سختی گزر جائے گی، جب عزتاں والے تیرے نام تے جند سور جائے گی۔ تو اب جے پھول کھلائے بن بادل نہیں برسائے، تو اب جے پھول کھلائے بن بادل نہیں برسائے، کوئی پیار جے رگڑے ایڑی بچ ریت چ چشمہ بہائے، جدی کشتی نو تیری ہو ہوا او پار اتر جائے گی، جدی کشتی نو تیری ہو ہوا او پار اتر جائے گی، جب عزتاں والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، جب عزتاں والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، تیرے کرم تے گن ہے گاندی جد ہوا اے پرتے وجاندی، تیرے کرم تے گن ہے گاندی جد ہوا اے پرتے وجاندی، ہر بوند اتر دی عرشوں ساڈے جیاں دی پیاس بجھاندی، ہر بوند اتر دی عرشوں ساڈے جیاں دی پیاس بجھاندی، تیرا کرم نہ کر سی سما تے بندی تیری مر جائے گی، تیرا کرم نہ کر سی سما تے بندی تیری مر جائے گی، جب عزتاں والے تیرے نام تے جند سور جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی، تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی، سب تیرا فضل ہے مولا میرے امن نے خالی رولا، سب تیرا فضل ہے مولا میرے امن نے خالی رولا، تو لکھا
بندہ ککھوں ہولا تو لکھاں نعمتاں دتیاں تیرا بندہ ککھوں ہولا سزا اچیاں تیری شان تے گل میری بڑھ جائے گی سزا اچیاں تیری شان تے گل میری بڑھ جائے گی جباں عزتاں والے تیرے نام تے جند سنور جائے گی تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی مخلوق نے کھڑیا کاسا میرے مولا تیری شاہی ایتھے ہویا گزارا اس کا جنوں برکت توے پائی تیری صفتاں دا کر سبایا تے جھولی میری بھر جائے گی تیری صفتاں دا کر سبایا تے جھولی میری بھر جائے گی جباں عزتاں والے تیرے نام تے جند سنور جائے گی تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی تیری رحمتاں تے رکھ سگما تا سختی گزر جائے گی خدا کو لوم کی منگا خدا خود بھی نہیں ملدا خدا کو لوم کی منگا خدا خود بھی نہیں ملدا وسیلہ جے رسول اللہ نہ تیرے نام دا ہووے وسیلہ جے رسول اللہ نہ تیرے نام دا ہووے خدا لادا اے مل جس دا او تیری مہر اے آقا خدا لادا اے مل جس دا او تیری مہر اے آقا کہ تیری مہر ہو جس تے اس کا دام دا ہووے کہ تیری مہر ہو جس تے اس کا دام دا ہووے وسیلہ جے رسول اللہ نہ تیرے نام دا ہووے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمانوں کی طرف براق پڑھتے ہیں نا، تو ایک نہایت تیز خوشبو آپ نے فضا میں محسوس کی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ براق جو ہے نا وہ برق کی جمع ہے۔ برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ تو براق ایک بجلی نہیں تھی بلکہ وہ بہت سی بجلیوں کا مجموعہ تھا۔
آسمانی بجلی کی رفتار ویسے بھی زمین کی بجلی کی رفتار سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نبی پاک براق پر گزر رہے ہیں، سوچیں وہ خوشبو کس قدر شدید ہوگی جو براق پر گزرتے ہوئے اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک بندی نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ فرعون کی بیٹی کی خاتمہ تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کی تبلیغ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کسی گر گئی تو اس نے کہا کہ موسیٰ کی خدا کے نام سے اس کو اٹھاتی ہوں۔ جب اس نے کہا موسیٰ کا خدا تو فرعون کی کوئی بیٹی نے ایک دم اس کو جھٹک کر کہا کہ موسیٰ کا خدا کون ہے؟ تمہارا، میرا اور ہم سب کا خدا میرا باپ فرعون ہے۔ وہ باندھی چپ ہو گئی۔ اس بیٹی لڑکی نے اپنے باپ کو بتا دیا، یعنی فرعون کو بتا دیا کہ یہ موسیٰ کے مذہب پر ایمان لے رہی ہے۔ اس نے فرعون نے دربار لگایا۔ دربار میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو بادشاہ اور ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اگر کوئی کمزور بندہ چڑھ جائے تو یہ اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ باقی سارے لوگ ڈر جائیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج کا نہیں، ہر زمانے کا دستور ہے کہ کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ باقی لوگ تصور بھی نہ کر سکے کہ وہ ایسی غلطی کریں گے۔ فرعون نے بڑے دربار میں تیل کے کڑھاؤ منگوائے، تیل گرم کروایا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس باندھی کو لایا گیا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ فرعون نے اس کا ایک بچہ اٹھایا اور اس سے کہا کہ بول کہ فرعون میرا خدا ہے۔ اس نے کہا خدا تو میرا موسیٰ ہی تھا، موسیٰ کا خدا ہی میرا خدا ہے۔ فرعون نے کہا ایمان چھوڑتی ہے یا نہیں، میں تیرے بچے کو آگ میں ڈالوں؟ اس نے کہا جس نے دیا اسی کا مال ہے، ڈال دو۔ وہ بچہ جب اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو 2 سیکنڈ میں لگے اس کی کھال اوپر آ گئی اور ہڈیاں نیچے بیٹھ گئی، بیچارہ تلا گیا اس میں پوری طرح سے۔ اب ماں کا دل بچے کی پاؤں میں کانٹا بھی چبھتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کس حال سے اس کو دیکھا ہوگا؟ کہتے ہیں اندروں ٹھنڈا ہوئے تھے کی اگنے بامبڑ لانا ہے کہ سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے جگ سونے میں مسکانا ہے۔ اندر سے دل کو ٹھنڈا کو نا تو باہر کی آگ بجھتی رہتی۔ جو وہ کلمہ پڑھ چکی تھی نا، ایمان لا چکی تھی، اس ایمان پر اس کی مضبوطی اتنی تھی کہ اس کے بچے کی محبت بھی اس مضبوطی کے پیچھے کھڑی کر۔ یہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دین ایمان سب بیچ دیتی، وہ بھی تو عورت ہی تھی لیکن ایمان اس کا ایسا تھا۔ فرعون نے اسے اس کی چھوٹی بچی چھینی اور اس چھوٹی بچی کو بھی جب آگ میں ڈالنے لگے وہ دودھ پیتی تھی، ظاہر وہ بہت معصوم تھی تو ماں کا دل ذرا سا آتی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو زبان دی اور اس نے کہا اماں ڈرنا نہیں، اس تیل کے اس پار جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ چھوٹی بچی بھی ڈال دی گئی، وہ بھی اس کو لمبا لگا، پھول سی تو تھی، وہ بھی ابل کے رہ گئی۔ پھر اب آگے باندھی کی باری، جب باندھی کو لے جانے لگے آگ کی طرف، اس نے پھر کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، بچے تو چلے گئے تو اپنی جان بچا لے، چھوڑ دے وہ سب خدا کو۔ اس نے کہا میں نے سالوں تیری بیٹی کی خدمت کی، بس ایک چیز مانگتی ہوں، ایک میری وصیت سمجھ لے۔ فرعون نے کہا کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے اور میرے بچوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ اس کے منہ سے اس کے الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ جلاد جو رسی سے اس کو ٹانگ کر اوپر کھڑے تھے، انہوں نے رسی نیچے گڑی اور اگلے ہی لمحے وہ بھی تیل کے اندر تھی تو لمحہ لگا اسے، وہ بھی اس کا سر پھٹ گیا، وہ بھی مر گئی، اس کے اندر گھس گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وصیت کے مطابق اس عورت کو اس کے دونوں بچوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ جلنے والوں میں سے بدبو آتی ہے، ہمارا عام مشاہدہ ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں بھی کوئی جل جائے، اللہ نہ کرے اگر کوئی جل کے مرے تو اس کے پاس سے خوشبو نہیں آتی، جلنے کی بدبو ہوتی ہے۔ اس عورت کے پاس سے 3500 سال کے بعد اس کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ نے براق پر سے گزرتے ہوئے اس خوشبو کو محسوس کیا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو حق کے لیے مر جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، اور حق کے لیے وہی مرتے ہیں جن کا دل اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو صحابہ نے قربانیاں دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ایسے ہی دے دی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شاید مکہ کے پہاڑوں کے پتھر بھی اتنے مضبوط نہیں ہوں گے۔ وہ مار کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، ان پر ظلم کیے جاتے تھے۔ ایک غلام کنیز تھی، ان کو ابو جہل کی کنیز تھی، اس بدبخت نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔
اور ہر بار کو مارتا تھا اور بھوکا پیاسا رکھتا اور کہتا تھا چھوڑ دے محمد کا خدا. وہ کہتی کہ تو میری جان بھی لے سکتا ہے نا، اور کیا کرے گا. جو میں نے کلمہ پڑھ لیا محمد کا، تو میں دل شہرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کریم ایمان کی اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے گا، بندہ کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کریم ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرمائے جو دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کرے. جب دل اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر باہر کی مشکلیں بندے کے کام نہیں کرتی. دل اندروں ٹھنڈا ہووے کی اب نے بھانبڑ لوڑائیں سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے جد سونے مسکرانے سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے جد سونے مسکرانے جس دن دے اسی او دے ہوئے او دے ذکر دی لذت کھوئے جس دن دے اسی او دے ہوئے او دے ذکر دی لذت کھوئے رہے اور کسے دی حاجت کیوں جد توڑ اعلانے لاڑائیں رہے اور کسے دی حاجت کیوں جد توڑ اعلانے لاڑائیں سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے جد سونے نے مسکرانے سب گندے دنیا داری دے وہ رنگ نے یارو یاری دے سب دندے دنیا داری دے وہ رنگ نے یارو یاری دے وچ لوکاں بیٹھنا مجبوری اس پنچھی نے اڑ جانا وچ لوکاں بیٹھنا مجبوری اس پنچھی نے اڑ جانا سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے جد سونے نے مسکرانے جد ویلا تیتھوں لنگ جاوے گا ادو خالی ہاتھ ہلاوے گا جد ویلا تیتھوں لنگ
मनाड़ाए सब सख्तियां नरमी खांदिया ने जद सोने ने मुस्कानाए दुनिया ते सारा धोखा ऐथे प्यार दा सौदा ओ खाए दुनिया ते सारा धोखा ऐथे प्यार दा सौदा ओ खाए दिल नाल उन्हां दे छलिया जिन्ना दिल नूं चैन पहुंचाना दिल नाल उन्हां दे ला झलिया जिन्ना दिल नूं चैन पहुंचाना दिल अंदरों ठंडा होवे ते की अगने भांबड़ लाउणा सब सख्तियां नरमी खांदिया ने जद सोने ने मुस्काना सब सख्तियां नरमी खांदिया ने जद सोने ने मुस्काना सोहणिया तेरे शहर नूं आवां जी करदा सोहणिया तेरे शहर नूं आवां जी करदा खाक नूं चुम अखियां ते लावां जी करदा खाक नूं चुम अखियां ते लावां जी करदा तेरे घर नूं जावण वालियां राहां ते तेरे घर नूं जावण वालियां राहां ते आंदे जांदे जिंद मुकावां जी करदा आंदे जांदे जिंद मुकावां जी करदा सोहणिया तेरे शहर नूं आवां जी करदा सल्ले अला नबीना मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना मुहम्मदिन
ابھی وقت اتنے مجاہد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، بڑے بہت شاگرد تھے، بڑا حلقہ ارادہ تھا، لیکن اپنے حلقہ ارادہ پر بیٹھے ہوئے تھے، مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، بڑا علمی ماحول تھا، دستگاہ تھی، تو آپ کو معلوم ہے پھر اس حساب سے رتبہ بھی تھا، عزت بھی تھی، منزلت بھی تھی. اتنی دیر میں شبلی آئی. شبلی جیسے اندر آئے تو وہ مجذوبانہ انداز میں تھے، ان کے کپڑے بھی مجذوبوں کے حال میں تھے، ان کا مدیت بھی ویسے تھا. ان کو دیکھتے ساتھ ہی مجاہد اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، ان کا نام مجاہد تھا، مجاہد اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کر شبلی کا ہاتھ پکڑا اور جگہ پہ بٹھایا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا. تھوڑی دیر وہ بیٹھے رہے، وہ چلے گئے. تو جو مرید تھے اور جو شاگرد تھے اور جو ان کا اپنا بیٹا تھا وہ وہیں موجود تھے، سارے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا، جو ان کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا، ابا ابھی ذرا دیر پہلے ابا جان ابھی علی بن عیسیٰ وزیر کا نام ہے کہ انہوں نے کہا ابھی ذرا دیر پہلے علی بن عیسیٰ آئے تھے اور وہ وزیر امور مملکت ہے، ان کے لیے تو آپ کرسی سے اٹھے بھی نہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے ان سے مصافحہ کیا. اور یہ شبلی، ان کا حال دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کے جوتے، ان کے بال مجذوب ہے. یہ کوئی بات بھی کبھی کبھی سیدھی کرتے ہیں. تو ان کو آپ نے کرسی میں بٹھایا، ان کا ماتھا چوما اور ان کا اتنا اکرام کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مجاہد فرمانے لگے، میں ایسے شخص کا اکرام کیوں نہ کروں جن کا اکرام خود رسول اللہ فرماتے ہیں. وہ پوچھنے والے حیران ہو گئے. تو مجاہد کہنے لگے، مجھے 2 دن پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تم اس کا اکرام کرنا. اور وہ جنتی شخص میں شبلی ہیں. تو جو حاضرین محفل تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھلا ایسا کون سا کام کرتے ہوں گے کہ کو دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت ہے، وہ بھی زبان مصطفیٰ سے. تو کہنے لگے، میں نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ شبلی پہ اتنا کرم کیوں ہے کہ آپ اس کی پیشانی چوم رہے ہیں؟ کہا کہ اے مجاہد 80 برس اس کی عمر ہو گئی ہے اور 80 برس سے اس کا یہ حال ہے کہ یہ ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد وہ جو سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، آیت نمبر 81 ہے غالباً. تو کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا اس کو 80 برس ہو گئے ہیں کہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. 80 برس سے اس کی یہ عمل چلا آ رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کا اکرام کروں، کیوں نہ اس کے ماتھے کو پیار کروں. آپ دیکھیں یہ ہے کتنا چھوٹا سا عمل. مطلب اگر آپ اس سورۃ توبہ کی آخری آیت کو یاد کر لیں تو اس کے پڑھنے میں 1 منٹ نہیں لگتا. اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یہ آیت ویسے جادو کا دور ہے. خواتین کو بہت مسئلے رہتے ہیں ہر وقت گھر میں، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ. اس آیت مبارکہ کو اگر عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے نا تو یہ جادو کو کاٹ دیتی ہے. لیکن اگر دعا ہو تو یہ اس کو کاٹ دیتی ہے، اگر دوبارہ کوئی کرے تو یہ موڑ دیتی ہے. یعنی اتنی شاندار آیت ہے قرآن کریم کی. چلیں اگر اس طرح یاد نہیں ہوتی تو اس طرح یاد کر، اس کو عصر کے بعد 11 بار پڑھنے کی نیت سے آپ اس کو یاد کر لیں. زبانی 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اس کو عبادت بنا لیں. نماز تو آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ جو نماز پڑھیں اس کے بعد 1 دفعہ یہ آیت پڑھیں، دعا کرنے کے بعد 1 دفعہ یہ آیت پڑھیں اور 1 دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ آسان سی بات ہے نا، چھوٹا سا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر کے بتا دیا کہ جس نے آیت پڑھی اور اس کے بعد مجھے سلام کیا وہ جنتی ہے. تو اور بھی کوئی اس سے کی زیادہ آسان طریقہ ہوگا کہ بندہ جنت میں جائے. اور خصوصاً ہم خواتین جن کو اور بتیرے اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے کام کر ہی نہیں سکتی، تو اگر اس چھوٹے سے کام کو پکڑ لیا جائے. اور ایک اور اس سے بھی زیادہ ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ سعید بن مطرف یا مطرف ایک اور بڑے بزرگ سے وہی سے نشان حسین سے. تو وہ ایک دن اپنے بالا خانے پر سو رہے تھے. اچانک وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعید اپنا منہ ادھر کر جس سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے کہ میں تیرے منہ کو بوسہ دوں. وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیا آئی
کہ یہ امور رسالت آپ کے سامنے کیسے کروں، لیکن چونکہ ان کا حکم تھا تو میں نے ادباً اپنا گال ان کے قریب کر دیا نبی پاک۔ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گال کو چوما۔ کیسی شان سعادت کی بات ہے۔ لوگ ہم خود جیسے آپ جیسے سب اسی بات پہ مرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ حضور کی قدم چومنے کی سعادت عطا فرما دے۔ ایک بار ہوتی دل کو خواہش تو ہوتی ہے نا، میرا اللہ مدینہ جا رہے ہیں، کاش کے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، چہرہ مبارک کو بڑی شان ہے، ہمیں ایک بار ان کے نالین چومنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو خود نبی پاک نے ان کا رخسار مبارک چوما۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے چوما نا میرا رخسار تو اتنی تیز خوشبو آئی کہ اس کی لپٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو پاس ہی ان کی بیوی سو رہی تھی، وہ بیوی صاحبہ بھی اٹھ گئی، کہتے آنکھ کھل گئی تو پورا گھر جیسے روشنی سے چم چم کرتا تھا۔ بیوی صاحبہ اٹھ کر بیٹھی اور جو میرے قریب ہوئی تو کہنے لگی واللہ آپ کے پاس سے تو نہایت تیز خوشبو آتی ہے۔ یعنی پھر وہ کہتے ہیں 8 دن تک وہ خوشبو کم نہیں ہوئی میرے لوگ ساتھ۔ حالانکہ ظاہر 8 دن بندہ غسل بھی کرتا ہے، دن میں 5 بار وضو بھی کرتا ہے، وہ دھوتے ہی رہے ہوں گے نا، نہاتے بھی رہے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں 8 دن کو خوشبو جاتی نہیں تھی میرے رخسار سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ان سے پوچھا کیا کہ یہ کرم فرمائی آپ پر کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ درود کی کچھ مخصوص تعداد ہے جو میں ایک عرصے سے روز پڑھ کے سوتا ہوں، یعنی معمول بنایا ہوا ہے کہ اتنی درود کی تعداد میں روز پڑھتا ہوں۔ مجھے بھی ملال آتے ہیں، میری بھی عمر گزر گئی، عرصہ گزر گیا، اللہ سمجھ کو برکت دے، اور سمجھ کے بعد سمجھ کے پیچھے چلنے والوں سے جنہوں نے یہاں کی چراغ روشن کیا۔ میں ہمیشہ آتی ہوں، آپ کو کاؤنٹرز دے کے جاتی ہوں، آپ کو حضور پاک کی کوئی نہ کوئی بات بتا کے جاتی ہوں، آپ سے کہہ کے جاتی ہوں کہ جنت والے گھر کی سیڑھی آپ کے اپنے گھر کے سین میں لگی ہوئی ہے، چڑھنا آپ نے، کیونکہ اس گھر کا تالا آپ کے سوا کوئی نہیں کھولے گا۔ اگر آپ اس گھر میں گئی تو اس کا تالا آپ ہی کھولیں گے۔ آپ کا کوئی بچہ یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیٹی آپ کہہ دیں جو تم کھول تالا، دروازہ کھول میں آتی ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ ہی وہاں تک پہنچیں گی تو اس کا تالا آپ کھولیں گی، اگر آپ نہ پہنچ سکی تو وہ کسی اور کو مل جائے گا۔ جب بندے کے گھر کے اندر سیڑھی لگی ہو اور بندہ سیڑھی پہ چڑھے گا اور اپنے گھر کے دروازے تک نہ پہنچ سکے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نصیبی ہوگی۔ پھر جو بعد میں اس وقت پچھتائیں گی کہ اب میں 2 سیڑھیاں چڑھ دوں گا، نہیں، ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ جو درود پاک پڑھنا ہے، میں تو آپ کو کہہ کے جاتی ہوں کہ آپ 1000 بار پڑھیں، لیکن ان 2 واقعات سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن اس میں ناغہ نہ ہونے دیں۔ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ 500 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 300 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں، مرے نہ جیے، اس کا ناغہ نہ کریں۔ ایک وہ جو استحکام ہوتا ہے نا کسی کام کا، وہ مکمل پکا پکڑنا، یا ترغیب محکم گیر، ایک دروازہ پکڑے اور پکا پکڑے، وہ دروازہ جس سے آپ کو پتا ہو کہ آپ کی چابی اس دروازے کو لگے گی۔ ہم خواتین پتہ نہیں کیا کیا وظیفے کرتی ہیں، چلے آپ جو کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن یہ وظیفہ تو پکڑ لینا جس سے آپ کی چابی بنتی ہے، جس سے جنت والا دروازے کی چابی جو بنے گا، جو آپ کا دروازہ گھر والا کھولے گا وہ درود کی چابی سے ہی کھولے گا، اور کسی چابی سے نہیں کھلتا ہوا۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کام ہم نے ادھر ہی کرنا ہے، آگے اس کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ مدینے پاک میں جالیوں کے پیچھے اپنی قبر میں بند نہیں ہے، یہ بھی اپنا کنسپشن درست کر لیں۔ جیسے آپ کعبے میں جاتی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کعبے کے اندر بند ہے؟ نہیں، اللہ بتاتا ہے تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، ماں آکم اینا ماں کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو۔ کعبہ کو اس نے صرف ایک علامت بنائی ہے کہ آپ آؤ تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کرنا ہے۔ اسی طرح گنبد خضرا ایک علامت ہے کہ یہاں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، لیکن خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ اپنی قبر کے اندر اور جالیوں کے پیچھے اس گنبد کے نیچے بند ہے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، ایسا بالکل نہیں۔ کوئی بزرگ تھے وہ مدینے سے جدائی کے وقت شدید رو رہے تھے، سخت رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زیارت کرائی اور فرمایا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان جالیوں کے پیچھے ہی تب وہ مدینے میں رہے،
اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے جہاں یاد کرے گا میں اس کے لیے وہی ہوں، تو وہ جہان میں جہاں بن سکے. تو یہ جو 2 باتیں آپ نے سنی کہ سعید بن مطرف کے پاس بھی رسول اللہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد حضرت مجاہد کو آ کے بتایا کہ شبلی کے پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے باتیں کو جرمان پا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ اس جہان میں کہیں بھی جا سکتے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ملک الموت جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا. ملک الموت ایک وقت میں اس زمین پر لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور ملک الموت ہر جگہ روئے قبض کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی سپیڈ ہے اس کی. ابھی آپ کے گاؤں میں ہے، ابھی اسلام آباد میں ہے، ابھی جو ہے ایران پہنچا ہوا ہے، ابھی اسی لمحے میں ایران میں 10 لوگ مر گئے، وہاں سے سیدھے فلسطین، وہاں سے 25 لوگ کے ہوئے قبض، ادھر سے امریکہ، ادھر سے کینیڈا، ادھر سے برطانیہ. 24 گھنٹے میں چلتا رہتا ہے. ان کو لمحہ نہیں لگتا کہ وہ پورا جہان پھر لیتے ہیں. اور یہ ملک الموت ہے کون؟ میرے نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے نا. جب میرے قریب آقا کے سال کا وقت آیا تو یہ دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی باہر ہے. عائشہ کہتی مجھے غصہ بڑا آیا کہ نبی کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اس وقت کون آ گیا. حضور نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو، جو آپ آیا وہ لے کے جاتے. پھر گھر میں جو مرد تھے کوئی وہ دروازے تک گئے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں پوچھ لوں، اگر وہ اجازت دے تو اندر جاؤں ورنہ واپس چلا جاؤں. یہ رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہو. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ملک الموت ایک لمحے میں ساری دنیا میں پھر لیتا ہے، تو رسول اللہ کی شانوں کا عالم پھر کیا ہو. کچھ چھپا نہیں ہے ان سے، سب کچھ انہیں. دیکھو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا سانس لکھ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے میں آخری نکلے گا، اور یہ ملک الموت کو پتا ہوتا ہے. اگر ملک الموت کو پتا ہے تو کیا رسول اللہ کو پتا نہیں ہوگا؟ بے شک ان کو پتا ہے. اور اگر آپ یہاں بیٹھ کر رسول اللہ پر درود بھیجتی ہو، درود پڑھتی ہو، یا آپ جب میلاد میں بیٹھی ہو، تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ آپ رسول اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو؟ بخدا ہو. پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، بعد میں آپ ادھر آئی ہیں. یہ جو زمین کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زمین پر بعد میں ہوتی ہیں. زمین سے پہلے یہ اللہ کے فیصلوں میں ہوتی ہے. پہلے اللہ فیصلہ کرتا ہے، پھر زمین پہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ میلاد زمین پر تو بعد میں ہوا ہے، پہلے اللہ نے اس کا فیصلہ کیا کہ یہ میلاد کس کے گھر میں ہوگا، کہاں ہوگا. دیکھو گھر والوں نے چھت پہ کیا. انہوں نے جب مجھ سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا ہم نے چھت پہ میلاد کرنا ہے. پھر موسم اتنا گرم تھا، انہوں نے کہا رات کا کریں، دن میں بہت گرمی ہے. پھر رات کا تھا تو انہوں نے کہا ساتھ والی مسجد والوں نے اچانک اعلان کر دیا ان کا بھی میلاد ہے. اب یہ چھت سے نیچے کمرے میں آ گیا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ چینجنگ آئی نا. ہمیں تو تب پتا چلتا ہے جب کوئی بات ہوتی ہے. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس نے اس چھت کے نیچے ہونا ہے، اس کمرے کے اندر ہونا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ میں سے کون کہاں بیٹھے گی، کتنی دیر بیٹھے گی، کیسے سنے گی، اور جب اٹھ کے جائے گی تو یہاں سے کس حال میں جائے گی. تو یہ سب باتیں جو اللہ جانتا ہے، اللہ کے عطا سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں، تو اتنے بیغام نہ رہا کرو. اس بات کا یقین رکھا کرو کہ اللہ کے محبوب اللہ کے عطا سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. تو اگر آپ کو غم ہے مدینے جانے کا تو غم نہ کیا کرو. مدینہ وہی ہوتا ہے جہاں مدینے والے ہوتے ہیں. اگر آپ درود پاک کی کثرت کرو گی تو وہ آپ کے گھر کو ہی مدینہ بنانے تشریف لے آئیں گے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارا سینہ میرا مدینہ بنا دے. سینہ کیسے مدینہ بنتا ہے؟ جب سینے میں مدینے والوں کے عشق کا بسیرا ہو جاتا ہے تو سینہ مدینہ بن جاتا ہے. جس کے گھر میں رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں اس کا گھر ہی مدینہ بن جاتا ہے. مدینہ کیسے مدینہ ہے کہ وہاں سرکار ہے، تو جہاں سرکار ہوگی وہی مدینہ ہوگا. اللہ نصیب کرے آپ درود پڑھو، اتنی محبت سے پڑھو، اتنی کثرت سے پڑھو کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آؤ. جب حضور کی نگاہ میں آؤ تو کوئی دن، کوئی رات، کوئی صبح، کوئی شام، وہ جانے والا تشریف لے ہی آئیں گے کہ تو میرا اتنا ذکر کرتی ہے، مجھے اتنا یاد کرتی ہے، چل آج تیرے گھر کو بھی روشنی سے جگمگ کروں اور تیرے گھر کو بھی خوشبوؤں سے مہکاؤں. بس جب سرکار تشریف لے آئیں گے تو اللہ نصیب کرے گا آپ کا یہیں منار میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کثرت اور محبت سے محبوب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھلی چاندی اے دیوی قراریاں، دل تیبہ ول ماردا اڈاریاں،
دل تہبا ول ماردا اڈاریاں جلدی جاندی نہیں ایدی بے قراریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دساں اونوں نہ جانے جیڑا حال نوں دساں اونوں نہ جانے جیڑا حال نوں دساں اونوں نہ جانے جیڑا حال نوں کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں جلدی جاندی نہیں ایدی بے قراریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں کنے ورے گزر گئے اڈیک دے کنے ورے گزر گئے اڈیک دے کنے ورے گزر گئے اڈیک دے کسی وار بھی آیا نہیں واریاں کسی وار بھی آیا نہیں واریاں کسی بار بھی آیا نہیں واریاں کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں میرا ناواں ایک دن نہیں بولیا میرا ناواں ایک دن نہیں بولیا میرا ناواں ایک دن نہیں بولیا ویکھ آیا مدینہ سیاں ساریاں 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 کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں کیویں دوریاں تڑپ دے گزاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں دل تہبا ول ماردا اڈاریاں شالا میرا نصیبہ کدوں کھل سی شالا میرا نصیبہ کدوں کھل سی شالا میرا نصیبہ کدوں کھل سی کد میں بھی کرے ساتھ یاریاں کد میں بھی کرے ساتھ یاریاں کد میں بھی کرے ساتھ یاریاں
वेख आया मदीना सैया सारिया कद मैं भी करे सा तैयारियां कद मैं भी करे सा तैयारियां एक वारी ते सद मैनू सोहणिया एक वारी ते सद मैनू सोहणिया एक वारी ते सद मैनू सोहणिया आसा पैदल जे मिली ना सवारियां आसा पैदल जे मिली ना सवारियां वेख आया मदीना सैया सारियां कद मैं भी करे सा तैयारियां कद मैं भी करे सा तैयारियां झल्ली जांदी नहीं ऐ दिल बेकरारियां दिल तै बावल मारदा उडारियां दिल तै बावल मारदा उडारियां दिल तै बावल मारदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अली शेर खुदा अली शाह नजफ अली फख्र ज़मान अली हौसला मेरा अली हौसला मेरा अली दम हम हैदरियम 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 मन कुन तो मौला अली मौला कुन की कुंजी ने राज ये खोला मन कुन तो मौला अली मौला उनकी कुंजी ने राज ये खोला मेरे मौला हैदर मेरे मौला हैदर दूर हुए गम हैदरियम 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 अली शाह यज़दा अली हिम्मत मर्दा अली शाह यज़दा अली हिम्मत मर्दा अली नफ्स रसूल अली ताज बतूल अली नफ्स रसूल अली ताज बतूल अली शाह विलायत अली शाह विलायत शहरे इलम हैदरियम 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 हैदरियम
جاتے ہیں 5 ربیع المشرق کو میاں والا جاتے ہیں، وہاں ہمارے بھائی ہیں حسین حمدانی صاحب، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بال مبارک ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا بال مبارک ہر وقت نہیں نکالا جاتا، نہ ہی ہر وقت ہر کسی کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. کوئی بادشاہ کی آئے بھی نہیں، بس سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن اس کو نکالتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، بال مبارک کو ایک پوری تقریب ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی زیارت کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے کسی اونچی جگہ پر، خوشبودار کمرے میں رکھا جاتا ہے. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ جو اس بال کو غسل دیتے ہیں نا، وہ زمزم اور عرق گلاب سے دیتے ہیں، یعنی چمچ میں زمزم اور عرق گلاب جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں. تو الحمدللہ خود حمدانی صاحب کی مسز اور یہ سعادت کہ مجھے بھی نصیب ہوتی ہے کہ میں بھی اس نور پاک کو غسل دیتی ہوں. پھر ہم کو زمزم اور گلاب جو ہوتا ہے نا، وہ پانی جو جس نے بال مبارک کو دھویا ہوتا ہے، جو بال مبارک کے اوپر گرا ہوتا ہے، وہ پانی پھر ہم اسے دے دیتے ہیں تبر کر کہ ہم اپنے لوگوں کو دیں گے کہ کتنی بیماریوں کی شفا ہے اور کتنے مرضوں کا علاج ہے. وہ پانی ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور ہم یہ سسٹر کو دے جائیں گے. یہ جمعے والے دن کہتی ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں سے لے جائیں. اپنی بوٹلس صاف دھلی ہوئی بوتل ہو آپ کے پاس، چھوٹی سی ہو، بہت سارا نہیں ملے گا، وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی ملے گا. گھر لے جا کے آپ اس میں اور زمزم ڈال دیں یا آپ کے گلاب مکس کر لیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کی جو بھی مشکل ہے، یعنی آپ جس نیت سے اس کو لیں، اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو وہ آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پاک کا پانی ہے، اس کو رسالہ شریف ہے. اور آپ نے یہ جا کے ہم سے یاد سے لے گئے ہیں، اس لیے ہم اناؤنسمنٹ کر کے وہ ساتھ ہی لے جائیں. جمعے والے دن لوگوں نے آپ کا دروازہ اتار کے یاد سے لے لیجیے گا. اس میں چلیے دعا کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. انگنت کروڑ بار تیری نعمتوں کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سال میں ایک مرتبہ صحیح لیکن اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے سے، اپنے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے ہم سب کو یہاں اس ملال میں اکٹھے ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ پروردگار الرحیم، سب تیرے فضل ہے، تیری رحمتیں ہیں، تیری مہربانیاں ہیں، تیری محبتیں ہیں. اللہ ہمارے رب العالمین الرحیم کہ تو نے ہم سب کو اس میں محمد کی برکت سے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم و رحمان، دنیا میں بھی ہمارا یہی تعلق، یہی رشتہ ہے. اللہ پاک آخرت میں بھی ہمارے اس تعلق اور رشتے کو سلامت رکھیے گا. اور جیسا آپ نے ہمیں زمین کے ٹکڑے پر اس میں محمد کی برکت سے اکٹھا کیا ہے، ایسا ہمیں جنت کے کسی کونے میں بھی اس میں محمد کی برکت سے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے رب العالمین الرحیم، بے حد و حساب مرتبہ سب نعمتوں کا شکر ہے جو آپ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. اللہ پروردگار، ہماری آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اور ہماری زبان جس سے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے کان جو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی سنوا دیتے ہیں اور ہماری ناک جو چیزوں کی بدبو اور خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ جو سوئی بھی اٹھا لیتے ہیں اور ہر طرح کے دفاعی انتظامات میں کام آتے ہیں. اللہ پاک یہ ہمارے پاؤں جو ہمیں جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے تو لے جاتے ہیں. ہمارے رب العالمین ان میں سے کوئی ایک چیز تو گانا خاصہ اگر خراب ہو جائے تو آپ زمین آسمان سورج چاند ستارے دے کے بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے. ہم گلا کرتے رہتے ہیں، ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، ہمارا فلاں مسئلہ، ہمارا فلاں مسئلہ. اللہ پاک یہ اربوں خربوں کا مال جو کہ انہیں گٹھری میں باندھ کے ہمیں مفت دے رکھا ہے، نہ اس پہ کوئی ٹیکس لیتا ہے، نہ اس پہ کوئی پابندی لگاتا ہے. ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تیرے علم میں، جب تک ہماری سانس ہے اس وقت تک یہ خزانہ ہمارے پاس رہے گا. ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دل ہمارے جسم کو پمپ کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے. ایک سانس کے سوارے کسی کے لیے بھی اگر دل سو جائے
پھر سویا ہوا بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا. اے اللہ پروردگار ہمارا رحیم ایسی مشینری بلا زمینوں میں کام ہے جو سوئے ہوئے بندے کے اندر بھی چلتی رہے. اے اللہ پروردگار کے کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. یہ ہماری زبان جو ہر ذائقے کو چکھ کر محسوس کر لیتے ہیں اور جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے ہم اس کو کھا لیتے ہیں, جو ناپسندیدہ ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. اللہ پروردگار اگر زبان ذائقہ نہ چکھ سکے تو اس کے لیے گوشت اور گھاس برابر ہے. اللہ العالمین اگر آپ ربوں میں تمیز نہ کر سکتے تو اس کو سورج اور رات ایک ہی جیسے. اللہ پروردگار اگر ہاتھ پکڑ نہ سکے تو ساری دنیا کی ہر نعمت فضول ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ڈالی نہیں جا سکتی. حق بات تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں پانی کتنا ہی پلائے گا. پیاس تبھی بجھتی ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے گلاس اٹھا کر اپنے منہ کو لگاتے ہیں. اے اللہ پروردگار الرحیم یہ سب خزانے ہیں جو تو نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں. پھر اے رب العالمین یہ سب نعمتیں کافروں کے پاس بھی ہیں. اے اللہ پروردگار مگر انہوں نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے. اور یہ سب نعمتیں جو نے ہمیں بھی عطا فرما رکھی ہیں لیکن اس کے ساتھ نے ہمیں اپنے محبوب کو پوری بنا رکھا ہے. اس کے ساتھ نے ہمیں اپنی بندیاں بنا رکھا ہے. اے اللہ پروردگار الرحیم پانی ان کے پاس بھی ہے, پانی تو نے ہمیں بھی عطا فرما رکھا ہے مگر ہم اس پانی سے وضو کرتے ہیں, پاکی کا غسل کرتے ہیں اور تیرے آگے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ پروردگار الرحیم بھلا ہمارا بھی کوئی منہ ہے کہ ہم تیرے آگے سجدہ کریں, تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو جیسا عظیم شان بادشاہ جو المالک القدوس السلام والمؤمن والمقیم والعزیز الجبار المتکبر ہے, اتنی شانیں ہیں تیری. یہاں دنیا میں کسی کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے, کوئی ہوتا آتا ہے اس کے دروازے پہ دربار کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بار جاؤ تو مشکل سے اجازت ملتی ہے, دوسری بار جاؤ تو ڈانٹ پڑتی ہے, تیسری بار جاؤ تو لکھے پڑتے ہیں کہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. اللہ پروردگار دنیا کے تھوڑے سے روزے والے بندے کے لیے حال ہے. تیری شانوں کا تو کوئی آلہ نہیں ہے. تو نے سمندر بنائے, تو نے پہاڑ کھڑے کیے, تو نے جنگل اگائے, تو اتنی مخلوق کو پال رہا ہے, تیرے اتنے خزانے ہیں, پھر بھی دن میں 5 دفعہ میرے جیسے گندے بھی تیرے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ پروردگار پتہ بھی ہے کہ ایک نماز کیسی پڑھی ہے, پھر بھی دوسرے کی ضرورت ہو جاتی ہے اور جب کھڑی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرمائی دیتا ہے. جب سجدہ کرتی ہوں تو جھکنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے. اللہ پروردگار الرحیم پھر رات کھاتی ہوں اور 11 پکارتی ہوں تو تم میری زبان کو اتنی طاقت بھی دے دیتا ہے کہ میں تجھے 11 کہہ ہی نہیں ہوں. الٹ کے کہتا ہے کہ تم مجھے کس منہ سے پکارتی ہے, میری کون سی بات مان لیتی ہے, کون سے عقل کو سنتی ہے جو مجھے پکارتی ہے. اللہ پروردگار کس طرح کا شکر ادا کریں, کیسے کیسے کسی نعمتوں کو سجدے بجا رہے ہیں ہمارے رب العالمین الرحیم. بلا شبہ کوئی ہمارا رب ہے اور ہم سب تیری ہی بندیاں ہیں, گندیاں ہیں, گنہگار ہیں, عاجز ہیں, غلطیاں کرتی رہتی ہیں. اللہ پروردگار کیونکہ تیرے کرم میں صدقے جائیں کہ پکڑتا بھی نہیں, لوگوں کے آگے ہماری عیب کھولتا نہیں ہے, ہمیں رسوا نہیں کرتا, ڈھکتا رہتا ہے, چھپاتا رہتا ہے, ہماری غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے. تو نے ہمیں رشتوں کی انبار عطا فرما رکھی ہے. لا الہ العالمین ہمارے سروں پر چھتیں ہیں, ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے, ہمارے لیے دیواریں ہیں, ہمارے لیے چادریں ہیں, ہمارے لیے دوپٹے ہیں. اللہ کریم ہمارے رشتے محبت کرنے والے ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ الہ العالمین الرحیم تو کس نعمت کا شکر بجا رہے ہم نہیں ادا کر سکتے. اللہ پروردگار الرحیم بس وہ سب نعمتیں جو تم نے عطا فرما رکھی ہیں اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ کسی نعمت کا حق ہے کہ اس کے لیے میرا شکر ادا کیا جائے. اللہ رب العالمین الرحیم ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ پروردگار ہم تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے, جس چیز کی گنا بھی نہ جا سکتا ہو بھلا اس کا شکر کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاک پروردگار ہے, کریم ہے, رحمان ہے, مہربان. بس جن محبوب کریم کے صدقے میں تم نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے نا ہمارے رب العالمین, جب ہماری پیدائش کا وقت تھا نا, جس گھڑی میں تم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیدا ہوں گے, تو ہمارے پاس کوئی سجدہ کوئی تسبیح نہیں تھی. تم نے اپنی رحمت سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم تیری بندگی میں پیدا کیے جائیں گے اور ہم تیرے محبوب کی امتی بنا کے پیدا کیے جائیں گے. لا العالمین الرحیم بس اگر تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ ہی زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ بے شک قرآن میں فرماتا ہے لا تموتن وانتم مسلمون, ہر کس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں
کہ تم مسلمان ہو، اے اللہ پروردگار بس تو ہمیں موت نہ دینا مگر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، کلمے پر ہماری جان نکلے، باقی کے عالم میں ہم موجود ہوں، اور اگر تو اپنی رحمت سے سجدہ نصیب فرما دے تو اے اللہ تو رحمتوں کی عام کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ اللہ الہ العالمین جیسے کہ نے ہمیں عزتوں والے، چادروں والے، دوپٹوں والے، رشتوں والے، مہربانیوں والے، محبتوں والے گھر عطا فرما رکھے ہیں، اللہ پاک ایسے ہمیں عزتوں والی، چادروں والی، پاکی والی، کفن والی، کلمے والی موت بھی نصیب کرنا، اور اے اللہ پروردگار ہماری قبر کو بھی ایسے ہی آسانیوں میں رکھنا جیسے تم نے ہمارے گھر کو آسانیوں میں رکھ رکھا ہے۔ اے اللہ پروردگار الہ العالمین یہ دنیا ہے نا اور عالم اسباب ہے، کسی بھی بندے کو ہر طرف سے آسانی نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مشکل کسی نہ کسی طرف سے رہتی ہے، اگر کسی کو سب طرف سے آسانی ہوتی نا تو صرف رسول اللہ کو ہوتی جو تمام جہانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن جب رسول اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، 6 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلایا، اپنے بچوں کی وفاتیں دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ و زہرا کے سوا 7 بچوں کی وفات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے لڑے، آپ اللہ نبی علیہ السلام نے زخم کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت فرمائی، ہر ایک تکلیف جب آپ نے دیکھ لیا تو ہمارے کیا منہ ہے اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی دکھ پر گلہ کریں یا کسی تکلیف پر شکایت کریں۔ اے اللہ رب العالمین جو تم نے دے رکھا ہے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، تیری عزت کی قسم ہے ہمارے عمل ایک دانے کو بھی نہیں پہنچتے، ایک بوند پانی کو بھی نہیں پہنچتے، اور ہم نلکا کھولتے ہیں اور آرام سے نہا لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، منہ بھر بھر کے پانی کی کلیاں کرتے رہتے ہیں، نہاتے ہیں، اپنا گھر دھو لیتے ہیں، کپڑے دھو لیتے ہیں، اور تو قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہارا پانی لے جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر تو نہ دے تو اس پانی کو ہم خرید کے کام پورا کر سکتے ہیں، اس کو ہم کدھر فیکٹریوں میں بنا سکتے ہیں، ہم کدھر اسے کھیتوں میں اگا سکتے ہیں، یہ تو تیرا فضل ہے، تو ہی برساتا ہے، تو ہی بہاتا ہے، تو ہی جمع کرتا ہے، تو ہی زمین کے نیچے چھپاتا ہے، اور تو ہی بندے کو عقل دیتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے سے نکال کر اپنے استعمال میں لائے۔ اے اللہ پروردگار ایک بوند پانی کا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ہماری پیدائش سے لے کر آج کے دن اس لمحے تک تو نے ہمیں کتنی نعمتوں میں پالا۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین نے بس ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کچھ ہو چکا ہے، چھپا ہوا ہوا، کھلا ہوا ہوا، آمدن سامن جو بھی غلطی کوتاہی گناہ ہوئے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان جب تو نے ہمیں اکٹھا کر لیا ہے تو ہماری محنت کو ضائع نہ فرما، اسے قبول فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان دنیا کو کوئی عام سا فقیروں کی بلا کے بٹھا لے تو اس فقیر کا نام تھوڑی پوچھتا ہے، نہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، نہ یہ پوچھتا ہے کیا کرتے ہو، اس نے تو بس خیرات ہاتھ میں نکالی ہوتی ہے اور وہ فقیروں کو دیتا رہتا ہے۔ اے اللہ پروردگار یہ سارے بھکاری تیرے دروازے پر خود سے بھی نہیں آئے، تو نے سب کو بلایا ہے، بلا کے بٹھایا ہے۔ اے اللہ پروردگار بس ہم سب کو بخشش والی نیک عطا فرما دے، ہمیں اس محفل سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو پھر آئندہ زندگی بخشی ہوئی حالت میں جینے کی توفیق عطا فرما، اور جس گھڑی میں ہماری موت لکھی ہے اس میں ہمیں بخشش کے ساتھ داخل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین یہ دنیا میں ہماری چھوٹی موٹی ضرورتیں، پریشانیاں جنہیں ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، 100 نعمتیں ہوتی ہیں کہ ایک مصیبت ہوتی ہے، ہم مصیبت ہی دیکھتے رہتے ہیں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پروردگار ہماری جہالت کو معاف کر دے، لیکن جو ایک مشکل ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، ہم میں سے جس کسی کے لیے بھی جو مشکل ہے، اللہ پاک تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور تم مانگنے کو آسان فرماتا ہے، اور ہمارے پاس دروازہ بھی تو کوئی اور نہیں ہے، کس کے در پہ جا کے مانگے؟ اللہ اگر تم نہیں دے گا تو ہمیں کس نے دینا ہے؟ اور آج خوشی کا دن ہے، محبوب کا میلاد ہے، ویسے بھی تیرے جیسے سبھی فقیروں کو دیتے رہتے ہیں، جب خوشی کا موقع ہو تو پھر تو زیادہ دیتے ہیں اللہ پاک، بس تو ایک تو ہمیں بخش اور ایک ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تیری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما دے اور آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، اور ہمیں اپنی مخلوق کی محتاجی سے بچا دے۔ اللہ کریم اپنی مخلوق میں ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی سے بھی بچا دے۔ اللہ پاک کریم اور رحمان و مہربان ہمیں اپنے ہاتھوں پیروں کے ساتھ
ضمیر پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کسی کی محتاجی میں آنے سے پہلے اپنے ضمیر کے اندر آخرت والی پناہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کے پردے سلامت رکھنا والے ارحم الراحمین، ہمیں اپنی مخلوق کے سامنے روز رسوا ہونے کے لیے تنہا نہ فرمانا۔ اے اللہ اے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، ہم جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں بندیاں تیری ہیں بارے اللہ، بس ہمارے اور تیرے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی خبر کسی کو نہ لگنے دینا۔ اے اللہ پروردگار، بے شک تو خود پسند فرماتا ہے پردہ رکھنے کو، تو ہمارے پردے سلامت رکھنا۔ اللہ پروردگار، ہمارے پاس اس محفل میں جو بھی ہدیہ ہے، یہ جتنا بھی ہے اللہ پاک جس بھی شکل میں، ہر گانے، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر حرف کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، پڑھا جہان کو روشن و منور فرما دے، اس کا ثواب جانے عالم کو پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور ایمانہ سے آپ کی ساری امت کو تقسیم فرما دے۔ امت محمدی کے اچھوں کو، اچھوں کی طریقے سے بروں کو، خاص طور سے جو جہاں جہاں سے شریک ہے، ہم سب کے خاندانوں میں جتنے پہنچ چکان ہیں ان سب کو اس برکت والی محفل میں سے حصہ عطا فرمائے۔ جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجوں کو بلندیاں عطا فرمائیں، جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے گھر والوں نے اور جتنے لوگوں نے جہاں جہاں سے جیسے جیسے شرکت کی ہے، انہوں نے جانی حصہ ڈالا ہے، انہوں نے مالی حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی کچھ انہوں نے تیرے معاملے کی راہ پر خرچ کیا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کو عطا فرما۔ اللہ کے تاکہ یہ خود کی ساری زندگی ملاد بنائے، اور ان کے بعد ان کے پیچھے آنے والے بھی ملاد ہمیشہ مناتے رہے۔ اے اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس محفل سے درود پاک ساتھ لے کر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار، ہم شیطان کی شر سے اور نفس کی شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہمارے اللہ کریم، اس بات سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ بات نکلے جو آپ کو ناگوار ہو یا آپ کے محبوب کو ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدگمان ہونے سے بچا لے، اور ہم سب کو ہر کسی کے لیے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار مدینے جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ الہ العالمین حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کی طرف سے ہمارے سینے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ الہ العالمین العالمین جو قرض دار ہیں ان کی قرضے غیب سے ادا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی جناب سے صالح اولاد، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بخت اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار جو کچھ ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو بھی مانگا رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں بارے رہا، اور اس طرح راضی ہو جائیں کہ کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کھانا آپ نے کھانا ضرور ہے، گرانا نہیں ہے۔ کاؤنٹرز جنہوں نے درود پاک پڑھنا ہے وہ کاؤنٹرز اور درود پاک کی طرف جو چٹے ہیں وہ ہم سے لے لیں گے، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا تو آپ کے پاس آنا سال کے بعد ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں میلاد ہوتے ہی رہتے ہوں گے، آپ درود پاک کے فضائل سنتے ہی رہتے ہوں گے، اللہ کا واسطہ ہے صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں۔ چابی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کام کریں گے، تو اپنے گھر کو خود بنائیں اور اس کی چابی خود پائیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں لے گا۔ کاؤنٹرز لے لیجیے گا، لیکن 1000 دفعہ درود شریف آپ نے اس پہ پڑھنا ہے۔ اور چینل ہے ہمارا نور ٹی وی اٹک کے نام سے، آپ سب ہی سیل فون یوز کرتے ہو، کسی کے پاس پیکج ہوتا ہے، کسی کے پاس نیٹ ہوتا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارا کچھ وہاں سے سیکھنے کے لیے آپ کو موجود ہے۔ کوئی بچی نعت سیکھنا چاہتی ہے، کوئی بیان سیکھنا چاہتی ہے، کوئی خاتون کام کاج کرتے ہوئے اگر میلاد لگا لیا کریں تو ہاتھ سے کام کرتی رہیں گی اور کام سے عبادت کرتی رہیں گی۔ تو یہ تھوڑا سا مائنڈ بنائیں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ نور ٹی وی اٹک کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اور عمرے کا قافلہ جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ دسمبر میں نکلے گا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ کارڈ لے لیں، نمبر لیں، اس پر رابطہ کر لیں، اور باقی معلومات بھی ضرور حاصل کر لیں۔
کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام، دیدار کی حسرت میں کٹی عمر ہے ساری، کب آقا میرے جیسوں کی بھی آئے گی باری، کس رات میں یا دن میں ملے گا ہمیں انعام، کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام، سرکار ہمیں بھیک عطا کر دو کرم کی، سرکار ہمیں بھیک عطا کر دو کرم کی، بس ایک نظر ڈال دو جو ہم پہ رحم کی، اے کاش کہ راضی ہو خدا ہم سے آج شام، کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام۔ یا سیدی یا رسول اللہ، دیدار کی حسرت میں کٹی عمر ہے ساری، کب آقا میری جیسے کی بھی آئے گی باری، دیدار کی حسرت میں کٹی عمر ہے ساری، کب آقا میرے جیسے کی بھی آئے گی باری، کس دن میں یا کس شام میں ملے گا ہمیں انعام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ کے کلام۔ یا سیدی یا رسول اللہ، غلاموں کا سلام بھی قبول فرمائے، غلاموں کا کلام بھی قبول فرمائے، اور اپنے رب سے ہماری ایسی رات دیجیے کہ آپ کا رب آپ کے صدقے سے ہمیں یہاں سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشی ہوئی حالت میں زندہ رکھے اور بخشی ہوئی حالت میں بننے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کرم یا رسول اللہ، خدا کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔